السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آل فرینڈز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سلطان محمود غزنوی کی حکومت کے بارے میں۔ تو جیسا کہ دوستو آج کل جو ہمارے حکمران چل رہے ہیں ان کے متبادل اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پہلے والے حکمران مل جاتے تو وہ ہمیں بہت ہی اچھا تھا۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے باوجود بھی نیند نہیں آئی تو سلطان اپنے غلاموں سے کہنے لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ، اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان معظم، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان نے سونے کی کوشش کی لیکن جب نیند نہیں آئی تو کپڑے بدل کر سلطان خود محل سے باہر نکلا اور محل کے پچھواڑے کا رخ کیا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک سلطان کو کسی کی فریاد سنائی دی جو کہہ رہا تھا، اے اللہ! سلطان محمود اپنے مصحابوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے پیچھے مجھ پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے اس سے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے خود چل کر آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ جو تم پر ظلم ڈھا رہا ہے اور کیا ظلم کر رہا ہے؟ اس فریادی نے کہا، سلطان معظم، جس کا آپ کے حکومتی ادارے کا ایک آدمی جس کا نام میں نہیں جانتا، وہ ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے اور میں بے بس ہوں اور غریب و لاچار ہوں۔ اس آدمی سے ظلم روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پیچھے آپ کی حکومتی مشینری کی طاقت ہے اور مجھے غریب کے پاس تو صبح کا ہے اور شام کا نہیں، پھر بھلا میں اسے اس ظلم سے کیسے اس طرح روک سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی سلطان کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا اور سلطان نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، شاید اب وہ چلا گیا۔ سلطان نے کہا، اب دوبارہ جب بھی وہ آئے مجھے اطلاع کرنا۔ ایک دن ہی گزرا تھا کہ اگلی رات وہ سلطان کے پاس محل میں حاضر ہوا اور سلطان کو بتلایا وہ ظالم شخص اس وقت اس کے گھر پہ ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو سلطان نے اس کو مخاطب کیا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ چنانچہ اس شخص نے سارے چراغ گل کر دیے۔ اس کے بعد سلطان نے اندھیرے میں ہی اس کے گھر داخل ہوا اور اس ظالم کا سر ایک ہی وار میں اس کے تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس فریادی کو حکم دیا، اب گھر کے چراغ جلا دو۔ جب چراغ روشن ہوئے تو سلطان اس مقتول کا چہرہ دیکھ کر سجدے میں گر پڑا اور پھر اس فریادی سے کہا، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو بلا تکلف لے آؤ، جو بھی ہو بغیر کسی مزید اہتمام کے لے آؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے بڑی رکابت سے اس سوکھی روٹی کو کھایا۔ جب سلطان اس کو کھا چکے تو اس شخص نے پوچھا، سلطان معظم، مجھے چند باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آئی، اجازت ہو تو پوچھ سکتا ہوں؟ سلطان نے فرمایا، بڑے شوق سے پوچھو۔ اس نے کہا، پہلے چراغوں کو بجھانے کا حکم، پھر ان کے روشن کرنے پر سجدے کا شکر بجا لانا اور اب یہ روکھی روٹی اتنے شوق سے کھانا، یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ سلطان نے اس سے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو میں نے سوچا کہ میری سلطنت میں عین میرے محل کے پچھواڑے ایسا ظلم میرا کوئی وزیر تو کر نہیں سکتا، ہو نہ ہو تو ایسا ظلم کرنے کی ہمت یا تو میرے کسی بیٹے نے کی ہے یا شاہی خاندان کا کوئی دوسرا فرد ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی سوچ کے پیش نظر میں نے تمہیں چراغ گل کرنے کا کہا تھا۔ روشنی میں کہیں
روشنی میں کہیں اگر میں اپنے کسی عزیز کو دیکھ لاتا تو میرے انصاف میں حائل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا اندھیرا کر دو تاکہ بغیر پہچان کے ہی میں ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دوں۔ البتہ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا وہ نہ تو میرا کوئی بیٹا اور نہ ہی میرا کوئی عزیز شاہی خاندان کا فرد تھا، اس پر میں سجدہ شکر بجا لایا۔ باقی رہ گیا کھانا تو وہ میں نے اسی لیے مانگا جب مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا۔ میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا اس وقت تک میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ چنانچہ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی پیا، جس کی وجہ سے اب بھوک اتنی شدید تھی کہ تمہاری سوکھی روٹی بھی میں ساری کھا گیا۔ تو دوستو، ایسے حکمران بھی ہوتے ہیں جو رعایا کے سکھ چین کی خاطر اپنے سکھ چین کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، اور ایک آج کے حکمران ہیں جو عوام کے منہ سے نوالے چھین کر اپنی اولادوں کی عیاشی کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ سبھی سے یہی گزارش ہے اینڈ میں کہ ہمارے چینل درویش بابا کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ اور بھی نئی سے نئی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔